السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں خوشیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی آج شروع ہو چکی ہے ہماری روٹین، گھر کی مصروفیات صبح سے، اور میں نے کیا پکایا، کیا کام کیا اور کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کیا۔ تو بس صبح کا ناشتہ وغیرہ، ہاں آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا ولید آیا ہوا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو ایک دن ضرور صبح میں حلوہ پوری کا ناشتہ ہوتا ہے۔ تو اس نے رات ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ امی ناشتہ نہیں بنائیے گا، میں حلوہ پوری کا ناشتہ لاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو صبح میں تو صرف چائے بنائی، ناشتہ آ گیا، ناشتہ کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر کا کام شروع کر دیا، صفائیاں وغیرہ کیں، کپڑے دھوئے، ڈیلی کے کپڑے دھلتے ہیں، اور آج کل تو میرا بچہ آیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے کپڑے بھی ہیں، بیگ بنانا ہے، تو سبھی کچھ دھل رہا ہے۔ تو بس کپڑے وغیرہ دھوئے، گھر دھویا، برتن دھوئے، اور تمام کام کرنے کے بعد میں آ گئی ہوں کچن میں۔ اچھا جی، پوچھا میں نے اپنے بیٹے سے کہ آج کیا بنانا ہے۔ بڑی مشکل ہوتی ہے، ایک تو وہ رہتا گھر میں بہت زیادہ کم ہے، ظاہر ہے 2-4 دن کے لیے آتا ہے، تو فرینڈس وغیرہ کافی ملنے جلنے والے ہوتے ہیں اس کے، تو مجھے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ بیٹا پلیز کھانا کھا لو، دوپہر کا کھانا کھا لو یا رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لو۔ تو ابھی میں نے پوچھا کہ دوپہر کو بتاؤ کیا بناؤں کھانے میں، تو اس نے کہا امی آلو کی تہری بنا لیں۔ تو بس میں آ گئی ہوں کچن میں، اور میں نے چاول وغیرہ بھگو دیے اور سیلڈ کی تیاری کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے آلو کی تہری بنانے کا بھی مسالہ وغیرہ سب کٹ کر لیا ہے، اور سیلڈ بنا رہی ہوں۔ سیلڈ بنا کر ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی، سیلڈ بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی تاکہ تھوڑا سا جب اس میں نمک وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ذرا میش کر لیا جاتا ہے تو ذرا جوسی سی ہو جاتی ہے، تمام ویجیٹیبل کا واٹر وغیرہ نکلنے کے بعد تھوڑی جوسی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتا چکی ہوں شاید، کہ میں وینیگر میں تمام ویجیٹیبلز کو ڈال کر رکھتی ہوں، کسی بھی وقت کام آ جاتے ہیں۔ تو میں کوئی ایک ویجیٹیبل ضرور سرکے والی میں سیلڈ میں استعمال کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں سرکہ کھانا ویسے بھی سنت ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں ضرور نوش فرماتے تھے اور دسترخوان پہ رکھتے تھے، اور برکت کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ تو کافی بینیفٹ ہیں اس کے، تو ظاہر بات ہے ہمیں جو کچھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام ملے ہیں وہ ہماری صحت کے حوالے سے، ہماری ہیلتھ کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں اچھی سجیشن ملی ہے۔ تو بس یہاں پر میں سرکے میں ویجیٹیبل وغیرہ ڈال کر رکھتی ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی ایک ویجیٹیبل ضرور سرکے میں سیلڈ میں شامل کر دیتی ہوں، تو بس بڑی مزے کی ہو جاتی ہے۔ سیلڈ بنا کے میں ہو گئی ہوں فارغ، تو بس یہاں پر آلو کی تہری کے لیے مسالہ چڑھاؤں گی، اور بس بیٹے کے جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو جب وہ آنے والا ہوتا ہے تو بڑے پلاننگ کرتی ہوں کہ جناب وہ آئے گا تو یہ بناؤں گی اور وہ بناؤں گی، لیکن بس اتنی جلدی سے ٹائم چلا جاتا ہے کہ بہت ساری ڈشز رہ جاتی ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں اللہ زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں گی۔ تو یہاں پر میں نے آلو کی تہری کا مسالہ بھون رہی ہوں، اور گیس الحمدللہ اب سوئی گیس آتی تو ہے، لیکن یہ کہ ذرا مذاق بھی کرتی ہے،
تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی ہلکی ہوتی ہے اور کچھ رکھ دو تو وہ نیچے سے لگ جاتا ہے اور ہم کسی اپنے اور دوسرے کام میں ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فل تیز گیس آ رہی ہوتی ہے، ہم سلنڈر کا چولہا بند کر کے سوئی گیس پہ رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں خیال آتا ہے جا کر دیکھتے ہیں تو چولہا بند ہوتا ہے۔ تو بس یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر میں ظہر کی نماز بھی ادا کر رہی تھی اور چاول بیچ بیچ میں، ظاہر بات ہے گھر والوں کو کھانا دینا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرو، تو میں الحمدللہ نماز بھی پڑھ رہی تھی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھانا جل نہ جائے تو اس کو بھی بیچ میں آ کے دیکھ رہی تھی، جب سلام پھیرتی تھی جب آ کر دیکھ لیتی تھی۔ تو بس اس طرح سے ہو گیا میرا کھانا تیار، اور میں نے پڑھ لی ہے نماز۔ اب ہوں میں فارغ اور میں لگا رہی ہوں دسترخوان۔ تو میں نے رائتہ بنا لیا ہے۔ مجھے پرسنلی طور پہ مجھے چٹنی پسند ہے، تو میں نے اپنی ٹماٹر کی چٹنی بنائی ہے، اور بس ہم نے کھا لیا دوپہر کا کھانا۔ اب جی شام کو چائے کا ٹائم ہے، چائے میں بنا چکی ہوں، اور صبح جو ناشتہ آیا تھا اس کے چنے اور آلو کی ترکاری کافی ساری رکھی تھی، تو میں نے اسے اٹھا کر کے خراب نہ ہو فریج میں رکھ دی تھی، تو وہ میں نے نکال لی ہے، اور اب میں نے سوچا کہ چلیں جی چائے کے ساتھ بچوں کو چھوٹی چھوٹی سی پوریاں بنا کر دے دوں تو یہ کھا لیں گے، کیونکہ بڑا بیٹا بھی میرا جاب پہ سے ابھی آیا ہے، اور ان کی فیملی آج گئی ہوئی ہے، تو بچہ بھی میرے پاس ہی آیا ہے، تو بس یہاں چائے بنا لی ہے میں نے، اور میں نے سوچا کہ یہ چھولے اور آلو کی ترکاری بھی سمٹ جائے گی اور بچے کھا بھی لیں گے چائے کے ساتھ کچھ۔ تو یہاں پر چھولوں کی چاٹ کا بھی پروگرام تھا، لیکن بچوں کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے ہم کیا کیا کھائیں، تو میں نے کہا چلو جی چھولوں کی چاٹ نہ کھاؤ، پھر وہ کسی اور دن کھا لینا۔ تو ابھی میں یہ پوریاں بنا رہی ہوں، تو یہ ترکاری بنی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچوری تو نہیں ہے، میں پوری بنا رہی ہوں۔ کچوری میں تو مونگ دال بھی ڈلتی ہے، تو یہاں پر بس میں جلدی جلدی کام کر رہی ہوں، تو سمپل پوری بنا رہی ہوں میں، اور پوری کے ساتھ بس یہ ترکاری دے دوں گی تو بچے چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو بس یہاں پر میں نے جلدی سے 6-8 پوریاں تیار کر لی ہیں، اور ان کو فرائی کروں گی، چائے تیار کروں گی، اور پھر پئیں گے ہم چائے۔ اور الحمدللہ ہو گیا ہے میرا پوری۔ اچھا جی یہ پوریاں 2 صبح کی بچی ہوئی تھیں، تو یہ پوریاں میں نے بنائی ہیں، اور بڑی سی 2 پوریاں صبح کی بچی تھیں، تو میں نے کہا نہیں اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے وہ بھی فرائی کر لی تھیں۔ چائے پی کے ہم فارغ ہو گئے تھے، رات کا کھانا بنایا۔ اچھا رات کے کھانے میں نے کچھ اسپیشل نہیں بنایا، کیونکہ بچوں نے کہا ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔